رات کو اٹھ کے دیکھتے تھے کہ کپڑے جیسے میں نے جو صبح پہننے. میرا آخری سانس چل رہا ہو تو تب بھی میں شوٹ کر رہا ہوں. آج کے ڈائریکٹر کے پاس وہ آئی نہیں ہے جو لینسز کا استعمال تو پتا ہو کہ اس شاٹ میں مجھے کون سا لینس لگانا. بھئی اگر ہٹ فلموں پہ آپ کریڈٹ لیتے ہیں تو فلاپ فلم کا بھی لو. تنقید سے وہ سیکھتا. مجھے تو کوئی فرق نہیں. ہم پیچھے اس لیے رہ گئے کہ ہم ایک ایسا ملک ہیں فنڈز جو ہیں بڑی مشکل سے ملتے ہیں. اگر آپ ایسے کہیں کہ فلمیں ابھی ہم بنا رہے ہیں سینما بنائیں تو یہ نہیں بنے گا. ٹھیک اس ٹیک ٹائم. ہم غلط کیوں سوچتے ہیں, نیگیٹو کیوں سوچتے ہیں کہ نہیں کریں گے. نہیں کریں گے. السلام علیکم ویئرز, میں خواجہ آفتاب حسن, آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ڈیجیٹل. اور ہمارے اسٹوڈیوز میں آج ایک ایسی شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں, پاکستان فلم انڈسٹری کے شو مین جناب سید نور صاحب, اور ہمارے ساتھی جو طویل عرصے سے ہمارا ساتھ ہے اور آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں مشرق ڈیجیٹل پر, سید ساجد یزدانی صاحب. عید کا یہ شو ہے اور نور صاحب کو خاص طور پہ ریکویسٹ کی ہے. سر آپ کو پہلے تو بہت بہت عید مبارک ہو, آپ نے وقت بھی دیا. اور بغیر لمبی تمہید کے, آپ کا تو کیریئر اتنا ہے کہ اگر اس پہ بات کی جائے تو بہت وقت درکار ہوگا. عید کی بات ہو رہی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ بچپن کی کوئی عیدیں یاد ہیں آپ؟ ہاں جی ڈیفینیٹلی. ساری تو نہیں, اچھا, لیکن وہ عیدیں یاد ہیں جس میں نیا سوٹ, نئے کپڑے بنتے تھے اور نیا جوتا, کیونکہ سال کے بعد بنتا تھا. تو اس دور میں ایسے ہی رات کو اٹھ کے دیکھتے تھے کہ کپڑے جیسے میں نے جو صبح پہننے, صبح پہننے ہیں, جوتا پہننا ہے نیا, اور اس کے بعد پھر سال وہی کپڑے چلتے تھے. تو قسم پرسی میں گزرے ہوئے وہ دن, وہ عیدیں ڈیفینیٹلی یاد آتی ہیں. شاہ جی کتنی عیدی ملتی تھی؟ عیدی 8 آنے 1 روپیہ. 1 روپیہ اس زمانے میں. تو اس کا مصرف کیا تھا؟ آلو چھولے کھانے جا کے سب سے میرے زبردست ڈش جو تھی پسندیدہ آلو چنے. آلو. اور اب بھی میں ویجیٹیرین ہی ہوں. اچھا. آج عید کے دن خاص طور پہ جو سوئیاں بنتی ہیں, جی جی, تو اب اس سوئیوں میں بھی وہ چام نہیں رہا, کیونکہ آپ گھر میں جو کھانے ہوتے ہیں اس میں سویٹ سوئیاں ہی بن کے لگتی ہیں. جی بالکل. پہلے تو سوئیاں افورڈ کرنا مشکل تھا, وہ عید کے عید ہی بندہ افورڈ کرتا. بالکل تھی عید کی ڈش, بہت غربت تھی. آج تو سودگی کا یہ عالم ہے کہ آپ بچوں کے لیے کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے کپڑوں کی یا عیدی کی, کیونکہ ہر روز ہی ان کی عید ہے. بالکل. کپڑے مانگ گئی ہے, کپڑے لے, یہ باپ گئے کپڑے لے, وہ خود گیا. اب تو آن لائن ہے, شام کے کھانے روز مرہ ہیں, ایکسائٹمنٹ ختم ہو گئی ہے. اچھا شاہ جی, ظاہر ہے بچپن جو ہے وہ اگر اچھا گزرا ہو تب بھی نہیں بھولتا, جیسے آپ بتا رہے ہیں تب بھی نہیں بھولتا. لیکن اس جس بچپن کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں ایک تو یہ عید کے کپڑوں کی خوشی تھی ہی تھی, تو پیسے بھی ملتے تھے جو آپ خرچ کرتے تھے. تو آپ چونکہ فلم سے وابستہ ہیں تو فلم کے لیے پیسے کب سے نکالنا شروع کیے دیکھنے کے لیے, اور کوئی پیسے جوڑنے شروع کیے کہ آج عید پہ فلم دیکھنی ہے میں نے؟ نہیں, میں عید کے بغیر بھی بہت فلمیں دیکھتا تھا. ٹھیک. یہاں تک کہ 12 آنے کی ٹکٹ ہوتی تھی کینٹ میں, پاک. ہاں جی بالکل بالکل. سینماز میں 5 آنے کی, جو 12 آنے کی مکلور روڈ پہ تھی. اچھا, وہاں 5 آنے کی, 5 آنے کی, کیونکہ ٹیکس نہیں ہوتا. ہاں جی, وہاں پہ ٹیکس پی ایف آر ایگزمپٹڈ تھا وہ. پی ایف آر. اچھا اچھا, تو آپ اتنی دور چلے جاتے تھے؟ کینٹ جاتے تھے, اور واپسی پہ بڑی مار پڑتی تھی, کیونکہ 3 بجے اگر گئے تو شام ہو گئی, تو بڑی بہت مار پڑتی تھی. لیکن وہ عشق کی کیا جس میں مارنا پڑے, جس میں پٹائی نہ ہو, جنگ سائی نہ ہو. صحیح بات ہے. تو یہ شوق وہیں سے پروان چڑھا فلمیں دیکھ کر؟ ہاں, فلمیں دیکھ کے ہی. مجھے یاد ہے اتنا جنون تھا کہ میاں ہاسپٹل کے پیچھے جہاں وہ کپڑوں کی دکانیں ہیں, ہسپتال روڈ, جی جی, تو وہاں یہ کیمرے ہوتے تھے جو تصویر, جی وہ کپڑا ڈال کے, ہاں جی ڈال کر تو آگے سے وہ ہٹاتے تھے, اسمائل, ہاں جی, تو ڈائریکٹ پازیٹیو بھی بنتا تھا. جی. تو لائن میں قطار میں اس میں ایک کیمرے والا ایسا تھا
جس نے دلیپ کمار کی آن کی تصویر لگائی ہوئی تھی. اچھا فلم کا پوسٹر. ہاں. اچھا اور وہ گردن کاٹ کے اچھا اچھا ایکسپلور کرتا تھا, گردن کاٹ کے اس کے اوپر لگا دیتا. اچھا اچھا وہ جو کھڑا ہے دلیپ ہاں کمار, جی بالکل ایسے ہی. تو بڑا اس نے ایکشن. میں نے بھی لگوائی گردن. اچھا وہ آپ نے وہ بنوائی. میں نے اپنی اچھا. گردن لگوائی. یعنی آپ کا کیری کا آغاز ہی دلیپ کمار سے ہوا, بنے ہی دلیپ کمار. دلیپ کمار مجھے شروع سے بہت پسند تھے. ماشاءاللہ. جب ان کی یہاں پھر جی. ترانہ میں نے بارہا دیکھی, آن بارہا دیکھی سینما میں. پہلی فلم یاد ہوگی کون سی دیکھی تھی؟ پہلی فلم ایسا یاد نہیں, لیکن یہ ہے کہ بہت فلمیں تھیں. اچھا. ایک گونج فلم تھی سوریا اور سریش کی. اچھا گونج, وہ مجھے اس لیے اچھی لگتی تھی کہ اس میں گھوڑے بھاگ رہے ہیں, یہ ہو رہے, تو وہ بچپن میں بہت اچھی لگتی. وہ 2-3 مرتبہ جا کے دیکھی. آپ کا گھر بھی چونکہ ایک ایسی ہاں جگہ پر تھا بالکل. کہ فلم کی مارکیٹ بالکل ساتھ ہی لگتی تھی, تو آپ کے لیے تو موج بھی بڑی ہوگی کبھی سینماؤں کے بیچ میں جہاں لوگ بڑی تپسیا کر کے پہنچتے تھے, کنوینس خرچ کر کے اور محنت سے پہنچتے تھے. آپ کی رسائی میں تھی وہ. بالکل شاہ صاحب فلم ہے ہی بائی چوائس. بائی چوائس. آپ دیکھیں تردد کرتے ہیں, آپ سوچتے ہیں 2 دن پہلے یا پرسوں جانا فلم دیکھنے, بچوں تیار رہنا, بیوی کو تیار رہنا, ایکسائٹمنٹ جو تیار کی, جوتے پہنے, بال بنائے, یہ کیا وہ کیا. پھر آپ کو کنوینس درکار ہے, کنوینس لی, وہاں پہنچے, آپ لائن میں لگے. لائن میں لگنے کے بعد آپ نے ٹکٹ خریدی, ٹکٹ خریدنے کے بعد آپ نے نان ٹکی خریدا, یہ کر کے یہ سارا تردد جو ہے کرنا پڑتا فلم کے لیے. اور پھر اندھیرا ہونا, پھر فلم چلنا. تو اب تو کچھ رہا ہی نہیں ہے. شادی آپ فلم میں اداکاری سے آتے, بطور اداکار بھی آپ کا شوق رہا. میں نے کچھ فلموں میں ایک آدھا گانا بڑا وہ وائرل بھی ہوا جس میں آپ کا کچھ ایک چھوٹا سا رقص بھی ہے. تو اداکار ہی بننا مقصود تھا یا یہ بعد میں سوچا کہ نہیں میں نے اداکار بنانے ہیں؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. اچھا, میں نے کبھی بھی نہیں سوچا. میں اگر سوچا ہوتا تو میں اتنے لوگوں کو انٹروڈیوس جی بالکل ایسے, تو میں خود آ جاتا ہوں ان کی جگہ. مجھے کبھی بھی ایکٹنگ میں انٹرسٹ نہیں اچھا. رہا. اور وہ جو آپ تھوڑا بہت نظر آتے ہیں وہ دوستوں کے ضد کرنے پہ. ٹھیک. نسیم حیدر شاہ صاحب ڈائریکٹر تھے, یونس رٹھور, بڑی کمپنی تھی میری, تو وہ کیا. ادروائز مجھے کبھی بھی کوئی شوق نہیں رہا. آپ کیمرے کے پیچھے ہی رہنا چاہتے ہیں. تھوڑا سا آگے آتے ہیں, اسکپ کرتے ہیں. آپ نے سوسائٹی گھر, اس میں بہت سارے پڑاؤ بھی ہیں آپ کی زندگی میں, تو آپ کو اب آ کے درمیان میں ہم ضرور گفتگو کریں گے. اس درمیان میں آپ کو کہاں لگا, کبھی احساس ہوا کہ یار میں غلط چوائس کر لیا میں نے, مجھے اس میں نہیں آنا چاہیے تھا, کچھ اور کر لیتا میں؟ کبھی کسی لمحے میں, کمزور لمحہ کہہ لیں؟ کبھی بھی نہیں. اچھا. بلکہ میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ میرا آخری سانس چل رہا ہو تو تب بھی میں شوٹ کر رہا ہوں کہیں. کیا کہیں, مجھے اتنا پیشن اتنا میری فلم. اور کبھی بھی میں, لیکن میرا وہ 5 سال جو ہے جو میرے استاد محترم کے ساتھ گزرے, سلیمان صاحب کے ساتھ سیکھنے مجھے گزرا. فلم کے 8 شعبے ہوتے ہیں جس کو آپ نے ڈائریکٹر کو آنے چاہیے. ٹھیک. فرسٹ جو ہے اسکرپٹ ہے. ٹھیک. ہم اسکرپٹ کرتے تھے. دوسرا جو ہے شوٹنگ کے مرحلے میں اگر آپ جائیں تو سیٹ کی میکنگ, سیٹ. تو ہماری ڈیوٹی ہوتی تھی وہاں سیٹ لگوانا. کیل کانٹے کیسے فلاٹ لگ رہے ہیں, کیسے کھڑکی بن رہی ہے, کون سی کھڑکی سے. تیسرا ہوتا ہے شوٹنگ کے لیے فرنیچر وغیرہ سارا ارینج, سیٹ کو ڈیکوریٹ کرنا نیئر ٹو لائف. ٹھیک. چوتھا ہوتا ہے شوٹنگ کا مرحلہ. آپ نے جانا ہے وہاں کیمرہ روم میں, کیمرہ وہاں تیار ہو رہا ہے, آپ نے نیگیٹو لے کے جانا ہے اور تھریڈ کرانا ہے. نیگیٹو تھریڈنگ ہو گئی, پھر وہ لے کے اس کو سیٹ پہ آنا ہے. تو ایک ایک شاٹ لکھنا ہے جو ہو رہا ہے, ایک ایک شاٹ کہ یہ ٹرالی شاٹ ہے, اینڈ وی آر یوزنگ لینس 50. کنٹینیوٹی بک ہوتی تھی. لینس 50 and the distance of character and camera this kind of 5 feet, اس کے بعد 3 feet, اس کے بعد 4. پوری تفصیل. یہ ٹریننگ ہے. ٹھیک. جو آج نہیں ہے. بالکل. اب وہ بک ہی ختم ہو گئی شاید. پھر کنٹینیوٹی بک. پھر
شوٹنگ ختم ہوئی ہے، ایکسپوز نیگیٹو لیا، جا کے لیبارٹری میں جمع پایا، اب لیبارٹری کا مرحلہ شروع ہو گیا. جی ٹھیک. کیسے نیگیٹو ڈیولپ ہوتا ہے، چل رہا ہے، پیارے خان صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں، وہاں ختم ہوا. تو نیگیٹو لے کے آپ دوسرے دن یا تیسرے دن ایڈیٹنگ روم میں لے کے آئے، ایڈیٹنگ روم اپنے کلین کیا، ایڈیٹنگ روم ہر چیز رکھی ایڈیٹر کے لیے، ایک طرف ایڈیٹر ہے ایک طرف ڈائریکٹر، ہم پیچھے کھڑے ہیں، فلم ایڈٹ ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو شاٹ سلیمان صاحب نے ٹریک شاٹ لیا تھا تو کیوں لیا تھا، اس کا امپیکٹ کیا آ رہا ہے، کون سا لینس 50 کا تھا 75 کا تھا، اس کا امپیکٹ کیا آ رہا ہے، یہ سب سیکھ رہے ہیں. بالکل. آج کے ڈائریکٹر کے پاس وہ آئی نہیں ہے جو لینسز کا استعمال جانتا ہوں. بالکل. اس کو پتا ہو کہ اس شاٹ میں مجھے کون سا لینس لگانا ہے. وہ کیمرہ مین نہیں کر رہا ہوتا ہے، ڈی او پی جو جس کو کہتے ہیں آج کل. اس کے بعد دوبارہ پھر لیبارٹری میں جائیں گے، وہ جمع کریں، وہ نیگیٹو سارٹ آؤٹ ہو گیا، باکس بن گیا، پھر وہ پرنٹ ہو کے آیا، پھر ہم ایڈیٹنگ میں آ گئے، پھر دیکھا اسے تیار کیا، لیڈرز لگائے. لیڈرز کیا ہوتے ہیں، اصل فلم سے پہلے 4 فٹ کا یا 5 فٹ کی را فلم ہوتی ہے جو 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 اس میں تھریڈ ہو جاتی ہے پروجیکٹر میں، وہ جب چلتا ہے تو وہ اصلی فلم آتی ہے. اگر اصلی فلم لگائیں تو اس میں اس کو وہ ضائع ہو جائے گا، بالکل نظر نہیں آئے. بالکل. تو وہ لیڈر پہلے چلتے چلتے پھر وہ اصلی فلم جو ٹھیک. تو اس کے بعد ڈبنگ کا مرحلہ آتا تھا. ڈبنگ کم ہی ہوتی تھی، ڈبنگ موسٹلی سنک ساؤنڈ ہوتی تھی. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ ایڈیٹنگ ہوئی، فوٹوگرافی ہوئی، سیٹ ڈیزائننگ ہوئی، میک اپ والا ہوا، یہ سب اسسٹنٹس کے سامنے ہوتا تھا اور اسسٹنٹ سیکھتا. ابھی تو یہ عالم ہے کہ آپ فلم پڑھائی جا رہی ہے لیکن ساری تھیوری ہے. لیکن سر اب تو وہ چینج بھی تو ہو گیا نا، وہ فیتا ختم ہو گیا. ہاں اب وہ ایک آ گیا، یو ایس بی تک چلا گیا اب تو معاملہ. وہ چلا تو گیا، لیکن یہ مراحل تو ہیں، مراحل تو وہی ہے. ٹھیک. ایڈیٹنگ تو وہی. جی بالکل ٹھیک. اور وہاں ہم موئے ایل پہ اس کو کہتے تھے، تو ایک ایک شاٹ پکڑ لیتے تھے، ایک فریم پکڑ لیتے تھے. اس طرح یہاں ہے، آپ کمپیوٹر پہ جی بالکل روک لیتے ہیں. جی بالکل ایسا. ٹھیک. تب میں ہمارے ہاتھوں میں ہوتا تھا، اب اسکرین وہ مینول تھا، وہ ہاتھ سے روک لیتے تھے، یہ کمپیوٹر سے ٹک کرتے ہیں آپ. لیکن جیسے ساری ٹریننگ ہے، اور جس نے یہ ٹریننگ لی ہے اس زمانے سے لے کے اب تک، وہ پراپر وہی ڈائریکٹر. شاہ جی آپ نے تو ایک ہی سوال میں پوری ڈائریکشن سکھا دی سیکھنے والے کے لیے، جو نوجوان نسل ہے، جس طرح کہ آپ نے انہیں گائیڈ کیا، جس طرح بتایا کہ اس طرح عمل شروع ہوتا ہے الف سے یہ تک، آپ نے اس طرح بنتے بنتے پھر جا کر ڈائریکشن کا عمل آتا ہے بندے کو. یہ ساری جزوات ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ نے بیان کی جو عام بندے کی اس کو بالکل نہیں پتا کہ یہ کیا چیز ہے ڈائریکشن. لیکن آپ نے چونکہ باقاعدہ پریکٹیکل کیا ہے، اور آپ نے ایک ایسے ڈائریکٹر کے ساتھ کیا ہے کہ جو پاکستان فلمی صنعت کے بہت ہی بڑے ڈائریکٹر پلر تھے، اور آپ نے ایسے کیسا پایا ان کو ایز اے مین، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سلیمان بھی کیا چیز تھے. میں ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ان کی کائنڈنس کو، ان کی محبتوں کو، ان کے انداز کو، لیکن میرا خیال ہے -1% کر پاتا ہوں. اچھا، اتنا شفیق ہونے کے باوجود آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ -1%؟ اتنا پیار والے، میں وہی میں کہہ رہا ہوں، اس کے باوجود کہ وہ کہاں ہوں گے؟ وہ تو ولی تھے. واہ واہ واہ. فلم انڈسٹری میں جو جس طرح جس ڈیڈیکیشن، پورا خاندان. اگر آپ پورا خاندان لیں تو انہوں نے فلم انڈسٹری کو ڈیولپ کیا، فلم انڈسٹری کو عزت دلائی. بانیان میں تھے یہ پورا خاندان. سنتوش بھائی، درپن صاحب، نیئر بھابھی، سبیہ بھابھی، جی، سلیمان صاحب، اور ان کی بھی مسز زرین صاحب. ہاں زرین پنہ جی. آپ نے جو کام شروع کیا جب، تو فلم کا عروج تھا اور لوگ فلم کی طرف ہی مائل ہوتے تھے. گھروں میں، گھر سے نکلنے والا ہر نوجوان، لڑکی یا لڑکا، اس کے ذہن میں یہی ہوتا تھا کہ میں فلم کا سٹار بن جاؤں، ہیروئن بن جاؤں، ہیرو بن جاؤں. لیکن آج جو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتفاقی عمل ہوتا ہے، میں ٹک ٹاکر بن جاؤں. ٹک ٹاکر بن جاؤں. شاہ جی آپ نے بھی تو ٹک ٹاکر کا ایک تجربہ کیا. نہیں، ٹک ٹاکر کو لے کے آئے نا آپ. نہیں، وہ
مطلب ان کا اثر تو ہے. پھر اس آپ کا ان کی بات کر رہے ہیں جنت جنت بڑی کیوٹ بچی تھی, بڑی اچھی بچی تھی اور بڑا زبردست اس نے کام کیا. انفارچونیٹلی وہ فلم نہیں چلی اور اس کی ساری ڈسکریڈٹ جو ہے وہ میں لیتا ہوں. اچھا بالکل آف کورس بھئی, اگر ہٹ فلموں کے آپ کریڈٹ لیتے ہیں تو فلاپ فلم کا بھی لیں. لیکن لیتا نہیں نا ہمارے یہاں کوئی, اگر یہ تسلیم کرے. ویسے اعلیٰ ظرفی کی بھی بات ہے. اعلیٰ ظرفی نہیں, یہ سچائی ہے. سچائی ہے, بالکل واہ سچائی کو بالکل. لیکن شاہ جی ابھی کچھ دن پہلے میں دیکھ رہا تھا, ایک ہمارے بڑے سینئر شوبز جرنلسٹ ہیں, وہ ایک جگہ ایک پوڈ کاسٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, میر صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. جی انہوں نے بہت ساری باتیں کی, آپ کی نظر سے شاید گزری ہوں یا ضرور دیکھیے گا, کہ اس میں انہوں نے بقول ان کے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جی میں نے سید نور کو شو مین کا ٹائٹل میں نے لکھا, جس کے بعد یہ عام ہوا, اور یہ جو ہو رہا ہے اس کے بعد جو مسلسل ناکامیاں ہیں, یہ ہے وہ ہے, میرے بس میں ہو تو میں یہ ٹائٹل واپس لوں. یہ آپ ریکارڈ پہ ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ ان کا پوڈ کاسٹ میں انہوں نے یہ جملہ کہا ہوا ہے. تو لوگ کیسے اس طرح پہنچ جاتے ہیں اس سوچ میں؟ کوئی بات نہیں, یہ سارا یہ زندگی کا حصہ ہے. اگر انہوں نے مجھے کہا شو مین تو ان کی مہربانی ہے. اگر وہ چھیننا چاہتے ہیں تو یہ کوئی ایوارڈ تو ہے نہیں کہ ہاتھ سے چھین لیں گے, تو ان کا حق ہے, کوئی بات نہیں. جہاں انہوں نے اتنی اچھائیوں والی بات کی میرے لیے اس سے پہلے, اگر ایک ایسا تنقیدی پہلو لے آئیں تو کوئی بات نہیں, بیلنس ہے. آپ کو برا نہیں لگا؟ مجھے نہیں. کیا اب آپ کا یہ مزاج, اب آپ اتنے دھیمے ہو گئے ہیں کہ آپ کو آپ کے بارے میں بھی کوئی بات کرے گا تو برا نہیں لگے گا, یا آپ؟ نہیں, میں شروع سے ایسا اچھا ہوں. میں شروع سے ایسا ہوں. دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا تنقید, یہ آپ کی ایک کلاس ہے, کلاس روم میں آپ بیٹھے ہیں اور آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے سبق یاد نہیں کیا, آپ نے ہوم ورک نہیں کیا, آپ کا ہینڈ رائٹنگ بہت برا ہے, آپ غلط آنسر دے رہے ہیں, تو وہاں آپ صحیح کر لیتے ہیں. ٹھیک, آپ صحیح ہو جاتے ہیں اگر آپ سیکھنا چاہیں. تو میں تو بہت سے اپنی تنقید سے بہت سیکھتا ہوں. مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, مجھے یہ فرق پڑتا ہے کہ کم ہوئی ہے تنقید. زیادہ تاکہ مزید اڑنے کا موقع ملے. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. نہیں شاہ جی, اب فلم کے حوالے سے آ جائیں, چونکہ آپ خالصتاً ایک فلم ڈائریکٹر ہیں اور یہی آپ کی پہچان ہے. میں رائٹر بھی ہوں. آپ رائٹر ہیں, پہلے تو رائٹر ہیں پھر ڈائریکٹر ہیں, فلم ہی آپ کی پہچان ہے نا. تو فلم جو کیوں رک گیا, ارتقائی عمل جو تھا اس کے تو آگے بڑھنا چاہیے تھا نا. ایک دور تھا کہ جب ساری دنیا, جو میں نے سوال پہلے کیا تھا, کہ لوگ بھاگ کر آتے تھے فلم سٹار بننے, ایکٹر ڈائریکٹر بننے کے لیے, اسٹوڈیو کے بعد لائنیں لگی ہوتی تھیں لوگ اندر داخل ہونے کے لیے. یہ عمل کیوں رک گیا؟ دیکھیں آپ جرنلسٹ ہیں, آپ کو تحقیق کرنی چاہیے کیوں رک گیا, لیکن یہاں میں آپ کو ثابت کروں گا کہ کیوں رکا. جی, میں نے سب سے پہلی بات ہے, جس عروج کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت صرف سینما تھا. جی ٹھیک, ٹیلی ویژن بھی 4:30 بجے شروع ہو کے خبرنامے کے بعد ختم. جی 9:30 بند. آپ کے پاس تفریح صرف فلم تھی. اچھا, فلم جیسی ہی فلم بنتی تھی, جس کسی اچھی بری سب لوگ جاتے تھے. پھر ٹی وی کلرڈ ہو گیا, ٹرانسمیشن بن گئی, ڈرامے بننے شروع ہو گئے, کچھ انٹرٹینمنٹ وہاں چلی گئی, کچھ انڈین فلمز کے سی ڈیز آ گئی, وی سی آر آ گیا, کچھ انٹرٹینمنٹ وہاں چلا گیا. پھر پیرلل آپ انڈین فلم پاکستان میں ریلیز ہونا شروع ہو گئی. یہ سب تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انٹرٹینمنٹ کی شکلیں بکھر گئیں. سینما خالی ہو گیا. کیسے خالی ہو گیا کہ سینما دیکھنے جب ینگسٹر جاتا تھا تو وہ دیکھتا تھا کہ وحید مراد صاحب نے کیسی پینٹ پہنی, کیسا کوٹ پہنا, کیسے ان کو کاپی کیا جاتا تھا. بالکل ایسے. عورتیں جاتی تھیں, شمیمہ نے کیسی ساڑی پہنی ہوئی ہے, کیسا یہ کیا ہوا ہے, ہیئر سٹائل کیسا ہے جی. سیٹ ڈیزائنر جاتے تھے, یا سیٹ پہ کیسے پردے لگے ہوئے ہیں, کس قسم. تو یہ اب سیٹ ڈیزائنر آ گئے, اب فلم دیکھنے کی ضرورت نہیں. سیلون آ گئے, پارلرز آ گئے, آپ کو میک اپ دیکھنے کی ضرورت نہیں. بوتیکس آ گئی ہیں, آپ شمیمہ کی ساڑی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, فلم دیکھنے کی ضرورت نہیں. تو یہ چیزیں نکل گئی ہیں فلم سے. اب فلم جو ہے خالی ہے,
اس خالی پن میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو دیکھا جائے. ٹھیک. ڈکلائن اس لیے آیا. اچھا اصل ایک سوال کا جواب پراپر ملا ہے تاکہ یہ ہمارے یہاں ہی ہے نا یہ سب کچھ سب جگہ ساری دنیا میں. ساری دنیا میں. ہاں جی کیا بات کر رہے ہیں. تو یہ جو باقی دیگر سنما جو ترقی کر رہے ہیں اربوں خربوں کا بزنس کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. اربوں خربوں کا بزنس نہیں کر رہے. اب وہاں بھی یہ ہے کہ اب او ٹی ٹی پلیٹ فارم بن گئے. او ٹی ٹی جس میں آپ نیٹ فلکس وغیرہ جی بہت سارے. یہ تو ہمیں چونکہ ہم نیٹ فلکس دیکھ سکتے ہیں ٹھیک اس لیے ہمیں پتہ بالکل ٹھیک 50 60 100 کے قریب او ٹی ٹی پلیٹ فارم ہے جہاں آپ کو فلم بناتے ہیں اور آپ بکتی ہے. تو لہٰذا ہمارے ہاں ہم پیچھے اس لیے رہ گئے کہ ہم ایک ایسا ملک ہیں جہاں فنڈس جو ہیں بڑی مشکل سے ملتے اور بہت کم ملتے ہیں. جو سینما اس وقت کامیاب ہے وہاں فلم بن رہی ہے اینیمیٹڈ فلم جی. وہاں فلم بن رہی ہے خداؤں پہ. زمین کا خدا آگ کا خدا وہ لڑ رہے ہیں. آرٹ لارجر دین لائف وہ اسپیشل افیکٹس کے ساتھ ساؤنڈ افیکٹس کے ساتھ. یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے پاس لیک کرتی ہیں. ٹھیک. ہم آج بھی وہ رومانٹک فلم بناتے ہیں یا کچھ ایسا فیملی فلم بناتے ہیں. ہم فلم کی شکل بدل چکی ہے. فلم کی شکل اس لیے بدل گئی ہے کہ یہ چیزیں ٹی وی پہ نہیں ہوتی. جی ٹھیک. یہ چیزیں عام آدمی نہیں بنا سکتا. ٹھیک. جتنی بھی یہ فلم فاسٹ اینڈ فیوریس کیا ہے آپ ایک شارٹ نہیں ویسا لے سکتے. کتنا ارینجمنٹ کتنی گاڑیاں کی اور وہ تھرل ہوتی. کیونکہ آپ یاد رکھیں سر میں سوری کے ساتھ کہہ رہا ہوں جو آپ نہیں سوچ سکتے نا وہ فلم بالکل درست. یہ تو 100% وہ فلم ہے. بالکل ٹھیک. جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ ٹی وی ڈرامہ ہے. ٹھیک. گھر گھر کی کہانی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں. اچھی ڈیفینیشن. بالکل بہت اچھی بات ہے. تو لہٰذا ہمارا سینما اس لحاظ سے کمزور ہے کہ ہم آڈینس کو سسپینس میں رکھیں تھرل میں رکھیں اس لحاظ سے. ورنہ ملٹی پلیکسز تو یہاں بھی بنے وہی ملٹی پلیکس دنیا میں بالکل. لیکن کیا ہوا یہاں پہ ملٹی پلیکسز میں انڈین فلمز لگی یہاں ہالی ووڈ کی فلمز لگی. اب ہماری ایک کمزور فلم آئے گی اسی اسکرین پہ تو فرق صاف ظاہر ہے. بالکل ٹھیک. جس کی وجہ سے ڈکلائن آیا. جی بالکل. اس کا کوئی حل ہے؟ بالکل ہے حل. ابھی انشاءاللہ ابھی گورنمنٹ نے ایک سپورٹ دی ہے. یہ میں یہی سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. آپ نے فنڈ کے حوالے سے بات کی تو کیا اس سے کچھ خاطر خواہ نتائج نکلیں گے؟ ڈیفینیٹلی نکلیں گے. ہمارے کچھ دوستوں نے مجھ پہ تنقید کی ہے کہ میں کہتا ہوں یہ 8 کروڑ میں کم از کم بننی چاہیے فلم. ہاں جی. اور یہ تو 3 کروڑ دے رہے ہیں تو کیسے بنائے گا سید نور اب فلم؟ ہم بنائیں گے انشاءاللہ. اپنے پاس سے بھی پیسے لگائیں گے. یہ تھوڑی ہے کہ ہم جو پھر بھیک مانگیں گے کسی سے. نہیں, یہ ایک سپورٹ ہے. اس سپورٹ میں ہم کیا کر سکتے ہیں شامل بالکل کر کے ہم بنا کے دکھائیں گے فلم. ہم جواب لوگ تو وہ کیچڑ اچھالتے ہیں نا, کوئی بات نہیں ہے. ہم یہ کیچڑ اپنے کام سے دھوئیں گے انشاءاللہ. میں اپنی بات یہ پیسہ مل گیا, فلمیں شروع ہو گئی, لیکن دوسرے اینڈ پہ ایک جو بڑا ایشو آ رہا ہے کہ سنما نہیں ہے. جو فلمیں ہم بناتے ہیں اب جو بنے گی کیا وہ یہ ڈیجیٹل سنما کے لیے بنے گی؟ انہی کو مد نظر رکھ کے بنے گی ہی ڈیجیٹل فلم. جو سنما آپ کی فلم لگاتا نہیں ہے کمزور ہونے کی وجہ سے نہیں لگائیں گے. اچھا لگائیں گے. دیکھیں جتنے سنما ہے نا فی الحال جو فلمیں شروع ہوں گی ان میں سے اگر کچھ فلمیں ٹرمنڈس بزنس کرتی ہیں ٹھیک تو لوگ آئیں گے سنما بنائیں گے. اگر آپ ایسے کہیں کہ فلمیں ابھی ہم بنا رہے ہیں سنما بنائیں تو یہ نہیں بنے گا. ٹھیک. اس ٹیک ٹائم. یہ گیو اینڈ ٹیک ہے بزنس کے حوالے سے. یہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں سنما اور فلم. میں نے کہا یہ نہ کچھ عرصے بعد یہی لوگ جن کو پیسے ملے ہیں یہ گورنمنٹ سے پھر تقاضا کریں کہ ہم نے فلم بنا لی ہے لگائیں کہاں. نہیں یہ ہے نا سنما.
اور باری باری لگائیں وہاں پہ. ابھی اب دیکھیں کیونکہ ہمارے یہاں پروڈیوسرز کو ڈائریکٹرز کو یہ گلہ رہا ہے کہ یہ جو سنیما ہے ان کو ایک شو دیتا ہے. وہ تو آپ نے وضاحت کر دی کہ کمزور ہونے کی وجہ سے وہ دیکھیں اگر آپ کی فلم اچھی ہے. جی اب مولا جٹ لیجنڈ جو وہ بھی تو ہماری ہے. شوز ملے نہیں اس کو, جوانی پھر نہیں ہاں جی اس کو شوز ملے نہیں. پنجاب نہیں جاؤں گی شو ملے نہیں ہیں, ملتے ہیں سب. تو شاہ جی کہ آپ سمجھتے کہ بہتری اب کچھ آئے گی آگے؟ بہت بہتری آئے گی, اور انہوں نے بڑے سوچ سمجھ کے لوگ چنے ہیں, سارے کریٹیو ہیں اور فلم کے حوالے سے مستند لوگ ہیں, اور جو باتیں کر رہے ہیں تو ان کو پروف کرنا پڑے گا کہ وہ بھی ہیں لائن میں, تو ان کو بھی ملے. اللہ کرے کہ ان کو بھی ملے, ہماری تو دعا ہے سب کو ملے, سارے کام کریں. لیکن یہ جو فضول سی ایک دوسرے پہ تنقید ہے, آئی ڈونٹ نو کیوں. ابھی یہ تو ان لوگوں کو بد دل کرنے والی بات ہے جنہوں نے سپورٹ جنہوں نے کیا. ٹھیک, تو ابھی پہلا اور ہے بھی پہلا مرحلہ, ابھی تو پہلا مرحلہ. جی جی ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اور پھر اگر کرنی ہے تو آپس میں بیٹھ کے کریں. آپ چانس ڈھونڈتے ہیں کہ ہم کوئی بات کریں, نیگیٹو بات کریں, اور لوگ دیکھیں. لوگ نہیں دیکھیں گے. آپ جتنے بھی یہ نیگیٹیوٹی کے ساتھ اپنے کام کرتے ہیں دیکھیں, 112 113 50 60 لائکس ہیں. یہ صرف شو آف بالکل کرتے رہیں اور ان کا بھلا ہو. میں تو جو مجھ پہ تنقید ہوتی ہے میں تو اسے بہت سیکھتا ہوں. شگی اس فہرست میں ہماری نظر سے بھی گزری ہے, بہت سارے نام ایسے ہیں جو واقعہ ہی فلم سے وابستہ لوگ ہیں. آپ ہو گئے, مسعود بٹ صاحب, اور بہت سارے لوگ. لیکن کچھ نام ایسے بھی ہیں جن کا فلم سے کوئی تعلق ہے نہیں بظاہر. مثلاً وہ ہماری سپورٹس جرنلسٹ, آپ کو پتہ ہے کہ وہ بیسیکلی فلم, اچھا آج اس سے پہلے انہوں نے فلم کا کام کر چکی ہیں. جی اچھا, وہ میری اسسٹنٹ رہی ہیں. اچھا, سرگم میں, قسم میں وہ میری اسسٹنٹ تھی. یہ چونکہ فلم سے پیار کرنے والی خاتون ہے. ٹھیک ہو گیا. اور آپ دیکھیے گا ہو سکتا ہے مجھ سے بھی اچھی فلم بنائے وہ. اچھا, جتنے لوگوں کو ملا ان میں سے آپ کو کتنا لگتا ہے کہ یہ سارے ہی بنائیں گے, شروع کریں؟ بالکل بنائیں گے. آپ کب شروع کریں؟ میں عید کے فوراً بعد. اچھا, میں تو تیار ہوں. اچھا, آپ اسی کا انتظار کر رہے تھے کہ چیک ملے؟ نہیں, میں تو اپنی تیاری کر رہا تھا. تیاری کر رہا تھا پہلے ان کی. اگر چیک کا انتظار کرتا تو پھر تیاری نہ ہوتی. پھر تیاری نہ ہوتی سر. اچھا, تو میں تو آلریڈی سارا میرا بک ہے, ڈیٹس بک ہیں, ایکٹر بک ہیں. آپ شاہ جی, آپ نے تنقید کی بات کی, آپ نے کہا کہ آپ حوصلہ رکھتے ہیں اور آپ کو اچھا بھی لگتا ہے. یہ بھی تنقید ہوتی رہی کہ آپ ایک ہی آرٹسٹ کے لیے کام کرتے ہیں, وہی ایک آرٹسٹ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ سائمہ صاحبہ, اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ دور کی بہترین آرٹسٹ ہیں, اور انہوں نے ثابت بھی کیا, نہ صرف سنیما پہ بلکہ چھوٹی اسکرین پہ بھی ثابت کیا کہ وہ ایک بہترین آرٹسٹ. لیکن یہ تنقید آپ کیسے فیس کرتے تھے جب آپ تو ایک آرٹسٹ کے طور پر؟ تنقید ہے ہی غلط. اچھا, فضول ہے. اچھا, آپ نے ابھی فرمایا کہ جی بڑی زبردست. بالکل, میں کیوں نہ زبردست آرٹسٹ, پھر میں کیوں لوں, کیوں نہ لوں. ساری دنیا اسے کام کرے تو میں نہ کروں. کیوں بھائی؟ میری کس فلم کو اس نے خراب کیا ہے؟ میری ہر فلم کو اس نے سنوارا ہے. ٹھیک, بلکہ بہت ساری دیگر فلموں کو بھی سنوارا ہے نا. تو یہ فضول بات ہے. اچھا, یہ ایسا سوچنا نہیں چاہیے کہ کسی آرٹسٹ کو یا کسی ڈائریکٹر کو کہ جی میں بھی, ڈائریکٹر کا ایک کمفرٹ لیول ہوتا ہے. مجھے وہ آرٹسٹ لگتی ہے کہ یہ میرا اچھا ریپروڈیوس کر لے گی جو میں اس کو کہہ رہا ہوں. اور میرے اب مجھے بتائیں نا, ڈاکو رانی کا کوئی آرٹسٹ بتائیں کوئی اور رول کر سکتا ہے؟ نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. چوڑیاں میں کوئی اور رول کر سکتا ہے؟ مہندی والے ہاتھ کا کوئی اور رول کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا, اس لیے اس نے کیا. لہٰذا یہ فضول سی تنقید میں سنتا رہا ہوں, میں مسکراتا ہوں, کوئی بات بھائی میں کیوں نہ کروں. ایک اچھی آرٹسٹ ہے. اب کتنا عرصہ ان کو ہیروئن رکھیں گے آپ؟ کیا ان کی آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ ہیروئن والا ہے معاملہ؟ اب یہ بھی میں آپ کو ایجوکیٹ کر دوں. جی جی بالکل. آپ صرف گانے والی چھوٹی لڑکی, چھوٹی عمر کی لڑکی, اس کو ہیروئن کہتے ہیں؟ نہیں. تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ کب تک چہرے سے اور جو اسکرین پہ ہیروئن کی جو ایک لک ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی برقرار ہے. ہیروئن کی لک کیا ہوتی ہے؟ گانے گانا.
رومانس کرنا. سر یہ اپنا دماغ بدلیں. جی جولیا رابرٹس آج بھی ہیروئن ہے. جتنے بھی آپ دیکھیں کوئی بھی ٹین ایجر نہیں ہے, کوئی ہیروئن انگریزی فلم کی ٹین ایجر نہیں ہے. آرٹسٹ جب بنتا ہے تو اس پہ رول لکھے جاتے ہیں, اس پہ کہانی گھڑی جاتی ہے, کہانی بنائی جاتی ہے. یہ فضول بات ہے کہ جی عمر بڑھ گئی تو آپ وہ ہیروئن نہیں رہی. کیوں بھائی کیوں؟ جی ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ شاہ جی کی سوچیں جی یہ آپ کے پائپ لائن میں کون کون سی فلمیں ہیں کہ جو میں قریب ہیں؟ دیکھیں قریب تو ہیں کیونکہ للکارا. لوگ انتظار کرتے ہیں نا کہ آپ کی فلم میری للکارا سنگھ ان لاہور کمپلیٹ ہو چکی ہے. جی جی میری پرائس آف آنر جو ہے ریلیز پہ ہے. میری جنت کا تھوڑا سا کام بقایا ہے, اور یہ چوڑیاں 2 میں بنانے جا رہا ہوں. چوڑیاں 2 2 شروع کریں. اچھا جی چوڑیاں 2 کے حوالے سے اگر معذرت کے ساتھ معذرت کرنی ہے تو میں اٹھ جاؤں گا. اچھا چلو ٹھیک مجھے ڈانٹیں بغیر معذرت کے. اچھا تھینک یو ویری مچ. میرا گربان پکڑ کے مجھ سے پوچھیں. اس کے حوالے سے یہ باتیں بہت ساری سامنے آئیں کہ آپ چلے گئے تھے کیونکہ آپ کو یقین ہی نہیں تھا کہ یہ فلم ایک کامیاب فلم ثابت ہوگی. جی تو اس میں برائی کیا ہے کہ زبردستی آپ کو لا کے وہ ریلیز کروائی گئی, ایسا تھا؟ کیونکہ آپ اس کو کر نہیں, کے انفارمیشن ہی آپ کے پاس جی میں بالکل وہی جاننا چاہ رہا ہوں. انفارمیشن ہی غلط ہے. دیکھیے چوڑیاں جب میں نے بنائی تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا, سارا کچھ ہوا, فلم فنش ہوئی, فلم کا پرنٹ تیار ہوا. لگانے کا مرحلہ تھا, وہ ڈائریکٹر نہیں لگاتا, وہ پروڈیوسر لگاتا ہے یا ڈسٹریبیوٹر. جی بالکل ٹھیک. ان دا مین ٹائم مجھے فون آتا ہے مصطفیٰ قریشی صاحب کا لنڈن سے کہ یہاں کچھ لوگ ہیں جو فلم بنانا چاہتے ہیں, آپ آ جائیں. حالانکہ میں نے کہا بھی میں نے ریلیز دیکھنی ہے, کرنی آ جائے 2 دن 3 دن کے لیے. میں چلا گیا, میں کیونکہ میرا کام ختم ہو چکا, اور میری غیر موجودگی میں کئی فلمیں گھونگھٹ میری غیر موجودگی میں ریلیز ہوئی. میں تاشکند میں شوٹنگ کر رہا تھا خوابوں کا نشیمن کی. اچھا پیچھے تو ڈائریکٹر کا کام صرف اسٹوڈیو تک ہے, فلم بنا کے حوالہ کرنے تک. یہ فضول لوگوں نے باتیں بنائی ہے, پتہ نہیں نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. جی وہ بھاگ گیا, میں کہ کیوں بھاگ گیا ابھی؟ میں نے میرا بچہ ہے وہ, میں نے فلم بنائی ہے, اور مجھے معلوم ہے کہ میں ایک اگینسٹ دا ونڈ جا رہا ہوں. اس زمانے میں جو فلمیں جس قسم کی بنتی تھی, لاؤڈ ایکشن اور یہ اور وہ, تو میں نے ایک سافٹ سے مجھے پتا تھا. اگر مجھے پتا نہ ہو تو میں بھی اس کو اسی طرح بناؤں دوسرے لوگوں کی طرح, لیکن میں نے اس کو ڈفرینٹ بنایا. مجھے پتا تھا یہ چلے گی, لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اتنی چلے گی. ٹھیک, یہ پیمانہ تو کسی کے پاس نہیں ہوتا, اتنی کامیاب ہوگی یہ مجھے معلوم نہیں تھا. یہ نہیں ہوتا. بہرحال اللہ نے اس پہ بڑی عزت دی. اور یہ جو بات ہے نا, یہ چلے گئے بھاگ گئے, ارے کون بھاگ گیا, کیوں بھاگ گیا؟ اگر چلا بھی گیا تو میرا کام کیا تھا؟ میں نے ڈبے اٹھا کے تھوڑی لانا تھا. بالکل ٹھیک. تو پروڈیوسر کا کام, پروڈیوسر نے لگایا, اس نے عزت کمائی. بے شک ایسے ہی چیک مل گیا آپ سمیت سب کو. جی فلم انڈسٹری کی ایک بہتری کے لیے جو لوگ خواہش رکھتے ہیں جی ان کے لیے یہ بڑی خوش آئند بات ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے بھی تھوڑی جو طویل عرصے سے ایک تقاضا تھا کہ حکومت سپورٹ نہیں کرتی, حکومت نے مرحلہ وار سپورٹ کا آغاز کر دیا. کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ حکومت یہ چیک کرنا چاہ رہی ہے کہ یہ جن لوگوں کو پیسے نصف اماؤنٹ دی گئی ہے کہ ان میں سے کتنے لوگ اس پہ پورا اترتے ہیں, تو پھر وہ آگے دیکھیں گے کہ کیا فلم انڈسٹری کے لیے مزید سپورٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. اگر ایسا ہے, میرے علم میں نہیں ہے, اگر ایسا ہے تو بہت اچھا ہے. ہم ثابت کریں گے کہ ہم ان کی سپورٹ کو پراپرلی یوٹیلائز کریں. مطلب تو کوئی بری بات تو نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ مرحلہ بھی نکل جائے گا؟ کیوں نہیں نکلے گا, کامیابی کے ساتھ نکلے گا سر. یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ بڑے مستند لوگ ہیں, جتنے 25 لوگ ہیں جتنے بھی ہیں, سارے فلم میکر ہیں, بہت اچھے ہیں ٹھیک, اور بہت اچھا کام کریں گے سب. ہم غلط کیوں سوچتے ہیں, نیگیٹو کیوں سوچتے ہیں کہ نہیں کریں گے؟ یہ کریں گے. اچھا ایسا ہی سوچنا چاہیے, ایسا ہی سوچنا چاہیے. نیگیٹیوٹی نہ لائیں, خدا کا واسطہ. اعتبار کریں ان لوگوں پہ جن پہ انہوں نے اعتبار کیا. انہوں نے تو اعتبار کر لیا, ہم نہیں کر رہے. ارے یہ کیا مذاق ہے یار. پیسے دینے والے نے اعتبار کر لیا تو یہ باتیں کرنے والے کہہ رہے ہیں ہاں یہ ہوگا, یہ فیز 2 والے ہیں نا. یہ ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا شاہ جی, اپنا اب تو یہ آ گئے, پیسے بھی آ گئے. کیا ماضی میں کبھی ایسا ہوا 70 سال سے کہ کسی حکومت نے؟ نہیں کبھی نہیں ہوا.
دیکھیں پریکٹیکل ضرور ہوا ہے, نیپ ڈیک بنا دی, نیگیٹو دے دیا, عملی طور پر عملی تو جو نیگیٹو اسپانسر کر دیا وہ کر دیا ہوتا تھا, لیکن فلم بنانے کے لیے پیسے دیے, اور یہ پیسے دیکھیں, یہ پیسے 3 کروڑ ہیں. جیسے ایک دوست ہمارا کہہ رہا تھا بنا کے دکھائیں 3 کروڑ میں, ارے میں 2 کروڑ میں بھی فلم بنا سکتا ہوں. ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اصل پیسہ خرچ کہاں ہوتا ہے. ٹھیک, اصل پیسہ تو پوسٹ پہ خرچ ہوتا ہے. بالکل, کہ آپ پوسٹ کتنی اچھی کرتے ہیں, آپ ساؤنڈ ڈیزائننگ کیسے اچھی کرتے ہیں, کلر کریکشن کیسے اچھی کرتے ہیں, آپ اس میں اسپیشل افیکٹ کیسے لے کے آتے ہیں. پہلی چیز تو کنٹینٹ ہے. بھائی سودھی بٹ صاحب 1 کروڑ میں بنا لیتے ہیں فلم, ٹھیک, لیکن اب وہ جو 1 کروڑ میں فلم بنی ہے اس کو آپ انٹرنیشنلی نہیں کر سکتے. بالکل, تو انٹرنیشنلی جانے کے لیے آپ کو کم سے کم 5-6 کروڑ کی چاہیے, مزید چاہیے. وہ ہم ارینج کریں گے, ہم لگائیں گے اس پہ, ہم خوش کریں گے گورنمنٹ کو, کیونکہ انہوں نے جو مرہم رکھا ہے زخموں پہ, تو ہم ان کو دکھائیں گے کہ ہم توانا ہو گئے, ہم پاورفل ہیں. اور سب پہ مجھے بلیو ہے, کسی ایک پہ نہیں, سب پہ. مطلب فیز 2 والوں کو یقین رکھنا چاہیے کہ یہ پہلا مرحلہ جب نکل جائے گا تو دوسرے مرحلے کی باری آ ہی جائے گی. شاہ جی پھر عید پہ ہی آ جاتے ہیں, کیونکہ پروگرام ابھی جو ہے, ابھی تو مجھے ٹھنڈ نہیں پڑی, پوچھیں ابھی آپ کی جو دوسروں کو کرتے نا غلط ملت سوال, آج میرے ساتھ غلط کریں, میں آپ کو پرسیپشن صحیح کروں. نہیں میں بالکل, میں ایک وقفہ لینا چاہ رہا تھا, اگر آپ اجازت دیں ہم وقفہ لے لیں. جی, ٹھیک ہے. ویئرز, ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد شاہ جی بہت یقین کے ساتھ ہمارے یقین کو بڑھا رہے ہیں کہ ہم جو چاہیں گے پوچھیں گے, اور جو ان کو ٹھیک لگے گا وہی آپ کو بھی ٹھیک لگنا چاہیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, ہم تھوڑی دیر میں واپس آتے ہیں. کیا آپ بھی ان ہزاروں لوگوں میں شامل ہیں جو بہتر مستقبل کی تلاش میں ہیں لیکن پریشان ہیں کہ کون سا ہے درست راستہ, کس کا انتخاب کیا جائے؟ کیا آپ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا بزنس امیگریشن کا خواب دیکھتے ہیں, پرماننٹ سیٹلمنٹ سوچ رہے ہیں یا وزٹ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں لیکن پریشان ہیں کہ اعتماد کس پر کریں, کیونکہ ہر طرف ہے غلط معلومات اور کچھ پتہ نہیں کہ کون ہے آپ کے مستقبل کے ساتھ ایماندار. اسی کنفیوژن, بے یقینی اور اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے مشرق ڈیجیٹل لا رہا ہے آپ کے لیے ایک منفرد پروگرام جس کا نام ہے میرا مستقبل. ناظرین, یہ کوئی عام پروگرام نہیں بلکہ ایک پلیٹ فارم ہے رہنمائی کا, اور بنے گا اعتماد کی پہچان. یہ ہوگا آپ کے مستقبل کی طرف درست سمت متعین کرنے کے لیے آپ کا بااعتماد ساتھی. پروگرام میرا مستقبل میں ماہر کنسلٹنٹ کریں گے آپ کی کریئر کاؤنسلنگ, تاکہ آپ کا مستقبل صحیح چنا جائے. آپ جان سکیں گے بیرون ملک تعلیم کے حقیقی مواقع, اسکلڈ امیگریشن کے اصل ضابطے, بزنس امیگریشن کے قانونی راستے اور وزٹ ویزا کے درست اور محفوظ طریقے. چاہے آپ جانا چاہتے ہوں UK, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, کینیڈا یا شینجن کے کسی بھی ملک میں. اس پروگرام میں شامل ہوں گی انٹرنیشنل یونیورسٹیاں, اور ہم آپ کو بتائیں گے ایڈمیشن کے بارے میں معلومات, انٹری ریکوائرمنٹس کیا ہیں, بینک سٹیٹمنٹ کی اہمیت کیا ہے, منی ٹریل کیا ہے, SOP کس طرح سے لکھی جائے, اور ہم کروائیں گے آپ کا ایڈمیشن اور ویزا پروسیس 21 سالہ تجربہ کار کریئر ایڈوائزر کی زیر نگرانی اپنی فورن کوالیفائڈ ٹیم کے ذریعے. کوئی جھوٹے وعدے نہیں اور نہ ہی خواب بیچنے والی باتیں, بلکہ حقیقت, شفافیت اور ذمہ دارانہ مشاورت. یاد رکھیں, غلط فیصلہ کرنے سے پہلے سنیں, سمجھیں اور پھر اٹھائیں میرا مستقبل کے ساتھ اپنا قدم. یہ سب کچھ دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام میرا مستقبل میں ہر جمعہ کی رات 8 بجے صرف مشرق ڈیجیٹل پر. مشرق ڈیجیٹل کے ساتھ خواجہ آفتاب حسن اور ساجد یزدانی صاحب, اور اسٹوڈیوز میں ہمارے آج کے مہمان خاص اور عید کی خوشیوں کو بانٹنے کے لیے ہمارے ساتھ سید نور صاحب, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں, اور یقیناً ایک لمبی جدوجہد ہے فلم انڈسٹری کے حوالے سے آپ کی. پہلے سیشن میں بہت سی گفتگو ہوئی, بہت سی باتیں ہوئی, اور شاہ جی نے ایک بات کی کہ شاہ جی کو تنقید پسند ہے, اور حوصلے کے ساتھ, جو اکثر لوگ جن میں حوصلہ نہیں ہوتا. شاہ جی ایک یہ بھی ہوتا رہا, میں نے سنا, اب آپ یقیناً غلط بھی ہو سکتا ہے, چونکہ کہ آپ کے حوالے سے یہ کہا جاتا رہا کہ آپ
प्रोड्यूसर्स के लिए एक महंगे डायरेक्टर साबित होते हैं, इसमें कोई बात है? आई डोंट नो कि मुझे किसी प्रोड्यूसर ने कहा हो कि तुमने महंगी फिल्म बनाई है। अच्छा, चूड़ियाँ 55 लाख की थी। तो वो जब कमा के देती हैं तो फिर तो वो कितने करोड़ के थे, सबसे ज्यादा कमाई। फिर ये जितनी भी फिल्म्स हैं, प्रोड्यूसर का अपना एक बजट होता है और प्रोड्यूसर ने खर्च करना होता है, बिल्कुल ऐसे अपने हाथ से खर्च करता है। ठीक, आर्टिस्ट वो खुद साइन करता है, लवाजमात वो खुद, कैमरा नेगेटिव उस ज़माने जी, में जी। होता था, वो खुद ख़रीदता है। तो मैं महंगा कैसे हो गया? मैं महंगा इस तरह हो गया कि मैं अपने काम को बहुत डीपली जाके करता हूँ, ठीक, टाइम कंज्यूम करता हूँ ताकि वो सही नज़र आए, सही बने। दुरुस्त। तो इस लिहाज से शायद किसी ने तबसरा किया हो कि मैं महंगा डायरेक्टर हूँ, तो ये तो आर्ट है ही महंगा भाई, सस्ता तो सस्ता नहीं तो है। है नहीं। एक डायरेक्टर जब प्रोड्यूसर बनता है हम्म। तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है उसके दिल में? कि मैंने अच्छी फिल्म बनानी है। बजट का नहीं सोचता? नो वे। अच्छा, मैंने अपनी फिल्में सबसे महंगी बनाई हैं। अगर आप मजाजन का देखें तो मैंने महंगी फिल्म बनाई है। महंगी की फिल्म किस पे? उसकी रिक्वायरमेंट पूरा करने पे, स्क्रिप्ट की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना जो है ना, ये पहला काम होता है प्रोड्यूसर का। अगर वो नहीं करेगा तो अच्छा काम ही नहीं होगा। संजय लीला बंसाली इंडियन एक डायरेक्टर है, जी जी, वो इसलिए प्रोड्यूसर के लिए काम नहीं करता कि वो अपने मिजाज का है और उन्हें करना बहुत होता है। महंगा, बिल्कुल। और वो बनाता है, सेट्स बनाता है, ये उसी पे पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। तो ऐसी कोई बात तो मुझे तो नहीं कि मैंने किसी जानबूझ के कोई पैसा ज़ाया किया हो प्रोड्यूसर का, या मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं कितना महंगा हूँ। मैंने एक फ़िल्म बनाई एक प्रोड्यूसर के लिए, फिल्म फ्लॉप हो गई। मुझे पता चला वो बड़ा परेशान है, तो मैं उसके पास गया। मैंने कहा सर फिल्म शुरू करें। मुझे मैं कहाँ से शुरू करूँ? मैंने कहा मैं आपकी हेल्प करता हूँ, कैमरा मेरा, एडिटिंग मेरी, स्क्रिप्ट मेरा, डायरेक्शन मेरी, साइमा भी फ्री, आप फिल्म बनाएं। उन्होंने फिल्म बनाई, उनका पिछला भी लॉस पूरा हो गया और आगे भी प्रॉफिट हो गया। चलें, ये तो अच्छी बात होगी कि आप हम तो ऐसे करते हैं। ऐसे काम करते हैं कि आपको ज़ाहिर प्रोड्यूसर का खसारा ही सबसे ज़्यादा तकलीफ दे होता है। शायद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे डायरेक्टर्स ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने फार्मूला फिल्मों की बुनियाद रखी और चरबा साजी के ले धड़ा वो काम कर रहे होते हैं। ज़ाहिर एक दौर में सुल्तान रही इतना काम कर रहे थे कि वो जो आ रहा था कर ही जा रहे थे। तो जब तारीख लिखी जाएगी या लिखी जाती है तो उसमें इन ऐसे लोगों के लिए जो किसी भी इदारे, किसी भी शोबे के लिए नुकसान का बायस होते हैं, उसमें रायत कर दी जाती है। उसमें उनके लिए जो उन्होंने जितना नुकसान पहुंचाया होता है उस तरह मतलब हम कर्टिसी में कर देते हैं, या लिखने वाले मोहब्बत का शिकार होते हैं, या कोई इस तरह का है। आपको नहीं लगता ऐसा कि वहाँ पे इंसाफ नहीं होता? नहीं, इंसाफ तो होता है। देखिए प्रोड्यूसर जो है वो डार्क में नहीं होता कि जो डायरेक्टर काम कर रहा है वो डार्क में नहीं है, उसकी मुशावरत से है। ठीक, उसने पैसे स्पेंड वो खुद कर रहा है। ठीक, डायरेक्टर तो उसको एक प्रोडक्ट बना के दे रहा है ना। अच्छा, कभी ये किसी ने कहा कि ये एक डायरेक्टर ने फिल्म बनाई, सपोज यूनुस मलिक साहब ने एक फिल्म बनाई मौला जट, उसने इतना पैसा कमाया, उसने पता नहीं कितने पैसे लिए होंगे बेचारे ने, एक फिल्म बना दी, उसको कभी किसी ने उसे दिया जाके कि ये प्रॉफिट हुआ है ले लो? ठीक। अब वो तो भट्टी साहब ने एंजॉय किया। तो जो भी काम हो रहा है प्रोड्यूसर की प्रोडक्ट पे हो रहा है, उसके लिए हो रहा है, उसकी प्रोडक्ट को अच्छा करने के लिए हो रहा है। ठीक, तो महंगा सस्ते की तो बात ही नहीं, डेडिकेशन की बात है। हमारे यहाँ अब ऐसे प्रोड्यूसर्स दस्तयाब मौजूद हैं इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर अब क्यों जो काम बड़ा महंगा हो गया है। पहले मैं आपको बताऊं आपके इल्म के लिए, पहले फिल्में क्यों प्रोड्यूस होती थी ज़्यादा, अब क्यों नहीं होती? पहले फिल्म एक प्रोड्यूसर आता था, उसके 1-2 लाख रुपए होते थे। अब फिल्म का बजट करोड़ों में, नहीं 20 लाख में, उस दौर में 25 लाख। हाँ अब उसने आके 25,000 राय साहब को दिए, 25,000 अंजुमन को दिए, 25,000 का गाना रख लिया, ओपनिंग रख ली, उसने अनाउंस की फिल्म,
سلطان رائی صاحب آ گئے, منجون میڈم آ گئی, انہوں نے فیتا شیتا کاٹ دیا, یہ وہ سارا نام اور وہ لے کے کاسٹ کے نام لے کے رائل پارک میں بیٹھ گیا. جیسے ہی بیٹھا اس نے جو اناؤنس کی, جو ٹائٹل اناؤنس کیا, پورے شہروں سے لوگ آ گئے. ٹھیک. ایک شہر سے آیا جی میری فلم گجرانوالے, یہ ایڈوانس ہے. گجرات والا آ گیا یہ میری فلم, یہ ایڈوانس ہے. پنڈی آیا, فیصل آباد آیا, اس کے پاس پیسے آنا شروع ہو جاتے تھے. درست. اور وہ فلم بناتا چلا جاتا تھا. یہ ایک سپورٹ ہے, یہ ایک بہت بڑی سپورٹ. بالکل ایسے. تو جب آخر میں آتا تھا تو بقایا پیسے جتنے میں طے ہوتی تھی بقایا پیسے دیتا تھا, تو اس کی جو پرنٹس ہیں وہ بن جاتے تھے اور وہ اپنے اپنا پرنٹ لے کے چلے جاتے تھے. یہ بہت بڑی سپورٹ تھی. وہ پارٹنر تھے ایک طرح سے. اب نہیں ہے. اچھا. اب سارے پیسے جو ہیں پروڈیوسر کو پلے سے لگا. 8 کروڑ کی فلم ہے, 10 کروڑ کی فلم ہے, 3 کروڑ کی فلم ہے. اب اس کے پاس اتنا پیسہ ہوگا جیب میں تو وہ فلم بنائے گا, ورنہ نہیں بنا سکتے. کیسے بنائے گا؟ اب سب کیش. بھائی تو آنا نہیں نا, سرکٹ تو محدود ہو گیا, تو وہ تو اس نے پلے سے ہی بنانا ہے. اور یہ بھی میں ایک تحریک چلانا چاہتا ہوں کہ جب فلمیں یہ بنائیں تو یہ سینما والے, جس طرح گورنمنٹ نے سپورٹ کیا ہے, سینما والے سپورٹ کریں. کس طرح کی؟ پیسے کی, کہ یہ ہم سے لے لے پیسے. اچھا. یعنی اتنے پیسے پکچر آئے گی ہمارے پاس لگے گی تو پہلے ہم اپنے پیسے ریکور کریں گے. ٹھیک. اتنی پرسنٹیج ہوگی, اتنا ہمیں ہوگا. اور پھر وہ گلا بھی نہیں رہے گا کہ ہمارا ایک شو دیتے ہیں. شاہ جی ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے. ایسے نہیں, وہی تو یہ پریکٹس تھی نا. تھی, ہاں بالکل. تو اب نہیں ہے. اب نہیں ہے, وہ اکیلا رہ گیا پروڈیوسر بیچارہ. شاہ جی کراچی اور لاہور کے بارے میں کہا جاتا رہا ہے کہ ایک زمانے میں جب کراچی میں فلمیں بنتی تھی, اردو کا عروج کا دور تھا, اور جب لاہور میں آئی تو ایک خاص مدت کے لیے بہت زیادہ اچھا فلمیں بنی, لیکن اس کے بعد فلمیں جب زوال کا شکار ہوئیں تو اس کی وجہ لاہور تھا. ایسا ہے؟ نہیں بالکل. اچھا. نہیں, کراچی تو بڑے عرصے سے فلمیں بننا بند ہو گئی تھی. جی. سارے لوگ مائیگریٹ کر کے ادھر آ گئے لاہور میں, جس میں بڑے بڑے ڈائریکٹر ہیں, پرویز ملک صاحب, اقبال اختر صاحب, کیمرہ مین تھے جان محمد صاحب, پھر ایکٹرز تھے جیسے کمال تھے, وحید مراد تھے, ندیم صاحب تھے, ڈھاکہ سے آئے, محمد علی صاحب, سارے کراچی سے ہی. ٹھیک. یہ جو پنجاب ہے, یہ نہیں کہ یہ آئے لوگ آتے تھے ادھر, نہیں. جب انڈیا تھا تب بھی یہ گڑھ تھا فلم کا. جی بالکل ایسی. جو فلم پنجاب میں لاہور میں ہٹ ہوتی تھی وہ پورے انڈیا میں ہوتی. بالکل ٹھیک. بالکل. تو اس لیے لاہور پہ فوکس رہا ہے ہمیشہ, اور آج بھی فوکس ہے. تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی اور لاہور سب غلط بات ہے. یہ پاکستان کی فلم انڈسٹری ہے, اس کو اس طرح دیکھنا چاہیے. ٹھیک. پاکستان کی فلم انڈسٹری کہنے میں تو آسان لگتا ہے, آپ نے کہہ دیا, ہم نے بھی مان لیا. تو جو مختلف جگہ پہ مختلف مزاج کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو بعض اوقات خرابی کا بھی باعث بن جاتے, ان کو کون سمجھائے گا؟ میں. اچھا. آئے میرے پاس, میں سمجھاتا ہوں. یہ کیا, دیکھیں, مزاج غلط ہونا یا سنکرونائز نہ کرنا ایک معمولی بات ہے. جب آپ کمبینیشن بناتے ہیں تو مزاج سمجھ جاتے ہیں ایک دوسرے کو. میرا خیال ہے کہ ایسا کوئی بیریئر نہیں ہے کہ کراچی والے ہمیں نہ سمجھیں, کراچی کے جو ٹیکنیشینز ہیں, جو ایکٹرز ہیں, اور ہم ان کو نہ سمجھیں. اچھا. ایسی کوئی بات نہیں ہے, سب دوست ہیں آپس میں. بلکہ یہ کمپٹیشن رہنا چاہیے. درست. کہ وہ اچھی فلم بناتے ہیں, یہ اچھی فلم بناتے ہیں, وہ بھی اچھی بنائیں, یہ بھی اچھی بنائیں. لیکن ہے یہ نہ لاہور نہ کراچی, یہ پاکستان. تو شاہ جی وہ تو پھر زبان کا ایشو نہیں آئے گا کہ مطلب ہمارے ہاں تو صرف پنجابی میں بن رہی ہیں, ہمارے ہاں تو بہت سمجھا جاتا ہے کہ چونکہ اسی کو کامیابی کی زمانہ سمجھا گیا, سمجھا جانا اور چاہیے. وہاں تو پنجابی نہیں بنتی, وہاں تو اردو بنتی. سمجھا جانا چاہیے. اچھا. اب میں مثال دوں گا کیونکہ آپ ریسرچ نہیں کرتے. انڈیا, بامبے فلم کولیپس کر گئی ہے, ساؤتھ کی فلم. ساؤتھ. جی بالکل. سمجھ میں نہیں آتا بامبے والوں کو کیا بول رہے ہیں. بالکل ٹھیک. ابھی وہاں کا کسی ڈائریکٹر تھا, میں انٹرویو سن رہا تھا, سبھاش گئی صاحب تھے. اس نے کہا جی یہ بامبے کی فلم اتنی اچھی نہیں بن ہی نہیں رہی, اور کیا وجہ ہے, ساؤتھ کی فلم بن رہی. اس نے کہا بامبے میں اسٹار سسٹم ہے, ایکٹرز فلم بنا رہے ہیں, شاہ رخ, سلمان, عامر. بالکل ٹھیک. اور ساؤتھ میں ڈائریکٹر فلم بنا. جی. وہاں ڈائریکٹر,
آپ اس کی کاسٹ کو آپ جانتے نہیں ہیں، باہوبلی کی کون سی کاسٹ ہے اور کیا ٹمنڈس بزنس کیا لوگ. بالکل ایسے. تو ماضی میں بھی دلیپ کمار صاحب ساؤتھ جا کے کام کرتے تھے، رام شیام اور یہ اور وہ. تو یہ نہیں ہے کہ جی چھوٹا شہر ہے اور وہ بڑی فلم نہیں بنا سکتا، پنجاب بڑی فلم نہیں بنا سکتا یا کراچی بڑی فلم نہیں بنا سکتا. یہ تو میں کہتا ہوں پشاور میں بھی فلم انڈسٹری ہونی، لاہور میں بھی ہونی چاہیے، کراچی میں بھی ہونی چاہیے. سب کو کام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کرنا چاہیے. اب جیسے گورنمنٹ نے کچھ مدد کرنا شروع کی ہے تو لگتا ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں کچھ ہو سکے گا. ہوا ہے نا، کراچی کے بہت سارے ڈائریکٹر ہیں جن کو فنڈنگ ملی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کراچی کی ایکچولی دیکھیں یہ کراچی اور لاہور کا معاملہ نہیں ہے، یہ فلم انڈسٹری کا معاملہ ہے. پاکستان فلم انڈسٹری کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اور اس سپورٹ کا فائدہ اٹھانا چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا جی، ایک آخری بات، ظاہر آپ کی مصروفیت بھی ہے کہ آج ایک طویل عرصہ فلم انڈسٹری میں رہ کے اور اتنی کامیابیاں آپ نے دیکھی ہیں، بہت ساری تنقید بھی صحیح ہے، تو آپ اس وقت خود کو زندگی میں کیسا محسوس کرتے ہیں؟ مطمئن محسوس کرتے ہیں یا کہیں کوئی پچھتاوا یا کوئی ایسی بات جو کھٹکتی ہو دل کو کہ یار نہیں؟ دیکھیں یار، ہاں اچھا میں بتاؤں آپ کو، اس انڈسٹری میں میں کینچی چپل کے ساتھ آیا تھا. آج میں ایک اسٹوڈیو کا مالک ہوں، ماشاءاللہ، میرا اپنا گھر ہے، میرا اپنا فلم بنانے کا سامان ہے. میں کیسے پچھتاؤں گا؟ میں تو کہتا ہوں، شکر ادا کرتا ہوں کہ اس انڈسٹری نے مجھے اس قابل بنا دیا کہ آج میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں. شاہ جی بہت شکریہ اس بات کا کہ آپ یہاں آئے، اور ایک بار پھر ہم آپ کو عید کی خوشیوں کی مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خواہش رکھیں گے کہ آپ آتے جاتے رہیں گے. نہیں، آپ بلائیں. دیکھیں میں آپ کو آفر دے رہا ہوں، جی بسم اللہ. جو بھی آپ نے غلط پڑھا ہے، غلط سنا ہے، اس کی تصدیق مجھ سے کریں. بلائیں مجھے، جی بالکل ٹھیک ایک ہے، لسٹ بنائیں. ٹھیک ہو، بہت اچھی بات ہے، اتنی آفر آپ کو فری. لیکن اپنے دل میں نہ رکھیں کہ فلم انڈسٹری ایسی ہے. نہیں ہے، نہیں سر، کھل کر پوچھیں. شاہ جی کی طرف سے کھل کر آفر ہے، کیا کھل کر پوچھیں گے. بہت شکریہ ویئرز. سید نور ایک ایسا نام پاکستان فلم انڈسٹری کا کہ جب تاریخ لکھی جائے گی فلم انڈسٹری کی تو سب سے نمایاں ناموں میں سید نور صاحب کا بھی نام ہوگا. ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ عید کی خوشیوں میں انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور ہماری خوشیوں کو دوبالا کیا. اور یہ زیادہ خوشی ہوئی کہ ایک ایسا شخص جو اس مقام پہ ہے وہ تنقید سننے کا، برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے، اور اسمائلنگ فیس کے ساتھ. آپ کا بہت شکریہ. شکریہ. تھینک یو.